آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے نام میں سلام ہو۔ سونے میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام کو دیکھیے گا۔ مقدس متی کی معرفت کی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12واں باب اور 36ویں اور 37ویں 2 ورسز خدا کے پاک کلام میں سے پڑھے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ دیکھیے گا۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور 36ویں اور 37ویں 2 ورسز۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تم اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سو خداوند ہم سبوں کو برکت دے رہا ہے۔ ہم نے برکت پائی ہے، ہم دوسرا کے وسیلے کرتے ہیں وہ ہم برکت پاتے ہیں۔ وہ ہم دوسرا ہے، وہ دعا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ یہ سارے حصے جو ہیں عبادت کا حصہ۔ سو ہم نے گا کر بجا کر اس کے نام کو عزت دی ہے، بلیسنگ پائی ہے۔ اب ہم کلام کے وسیلے سے اس کے نام کو عزت دیں گے اور برکت پائیں گے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا کیا دیں گے؟ حساب دیں گے۔ عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ پھر آگے ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اور خدا کا کلام جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ دیکھیے، 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ عدالت کی بات کر، وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جو کوئی نکمی بات کہے گا اس سے عدالت میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور عدالت جو ہے وہ طے ہے۔ خدا کے کلام میں سے عدالت کی ہم بات کر رہے ہیں، حساب کی بات کر رہے ہیں۔ اور 2 کرنتھیوں دیکھیے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہو، لکھا کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے۔ کس کے تخت عدالت کے سامنے؟ مسیح کے تخت عدالت۔ جب وہ آئے گا تو تخت لگے اور عدالت وہی کرے، اور ہم سب کا لکھا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے دیے ہیں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ یعنی عدالت ہم جانتے ہیں مسیح یسوع ہی کرے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے۔ کلام میں پڑھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل، ہم پڑھتے ہیں کہ عدالت کا جو کام ہے وہ خدا نے کسے سونپا ہوا ہے؟ بیٹے۔ تو عدالت وہی کرے۔ اور پھر حساب کی بات ہم کرتے ہیں تو کون حوالہ دیکھیے ذرا، رومیو کا خط نکالے، رومیو کا خط اس کا 14واں باب اور 12ویں آیت۔ رومیو 14:12، وہاں کیا لکھا ہو؟ حساب کی بات 14 بار نکالا ہے، یہاں پر لکھا ہے، بس ہم میں سے ہر ایک
خدا کو اپنا حساب دے گا. کیا دے گا جی؟ ہم میں سے ہر ایک رومیو 14 جو حوالہ ہم نے مرکزی والا لیا ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے اس کا حساب دینا پڑے. اور وہاں پر وہ شخص کہہ رہا ہے، مقدس پاؤل وہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہوگا. اور حساب کسے دینا ہے؟ خدا، اس کے بیٹے یسوع کو دینا ہے. کیونکہ وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، یہاں پر ہم کہنے کی بات کر رہے ہیں، نکمی بات. لیکن وہاں کرنتھیوں کے خط میں نے پڑھا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اور جو باتیں ہم کرتے ہیں، یہ باڈی سے الگ تو نہیں ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں، تو اس کا تعلق بھی بدن سے. جیسے وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جو کام ہم نے بدن کے وسیلے سے کیے وہ ظاہر کیے جائیں گے، خواہ وہ بڑے ہیں، خواہ کیا ہے برے. خواہ وہ بڑے ہیں، خواہ کیا ہے برے. خدا اس سارے کاموں کو سامنے لائے. بلکہ لکھا ہے کہ جب مسیح کا تخت لگے گا تو ساری چیزیں ظاہر کی جائیں. جو کچھ میں نے اپنی لائف میں کیا ہے، خواہ وہ اچھا ہے خواہ برا، وہ ساری چیزیں جب سے میں بڑا ہوا ہوں، جب سے ایک شخص بڑا ہوا. ہاں، ایک اور بات میں کو خاص بات بتاتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا. مقدس یوحنا کی انجیل 30 باب میں 18ویں آیت کو پڑھیے گا. وہاں پر لکھا ہے کہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. دو باتیں. ایک تو وہ جو بالکل مسیح کو قبول ہی جنہوں نے نہیں کیا، وہ سیدھے بائبل کہتے ہیں کہ وہ سیدھے جہنم میں جائیں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے، جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جیسے ہم لوگ مسیح پر ایمان لائے ہوئے لوگ، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی جو ہمارے اعمال ہیں، ہماری باتیں ہیں، وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ کی جاتی ہے، نوٹ کی جاتی ہے. خدا کا کلام. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول اس نے کیا ہوا ہے. ہاں، اس نے قبول کیا ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد بھی اس کے اعمال جو ہے وہ درست نہیں، اس کی باتیں جو ہے وہ درست نہیں. لیکن خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ عدالت میں لائی جائے. ہر ایک چیز. بہرحال یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے، یہ نکمی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ یہ ایسے آپ چپ کر دیں جیسے پتہ ہی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ نکمی بات کیا ہے؟ اتنے سارے سمجھدار لوگ اور مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ پہلی دفعہ چرچا ہے اور کسی کو کچھ بھی پتا. یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا تھا کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن اس کا حساب دینا پڑے. اور میں تو پوچھ رہے ہیں کہ نکمی گال کی ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے نکمی بات؟ بزرگیں بیٹھی ہوئی ہیں، بتائیں آپ نکمی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ بری بات. ہاں، ایسی تمام باتیں انہیں نکمی کہا گیا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے. جو خدا کے خلاف ہے وہ باتیں جنہیں خدا پسند نہیں کرتا. کیونکہ ہم جانتے ہیں خدا پاک روح ہے، خدا پاک ہے، اور جتنی چیزیں خدا سے منسلک ہیں وہ پاک ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، یعنی بدی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. اس لیے ساری نکمی باتیں، ساری منفی چیزیں، سارے منفی نیگیٹو خیال اور سوچیں جو ہیں وہ سب خدا کو ناپسند ہے. اور جو کچھ ہم منہ سے کہیں، نکمی بات، چھچوری بات، اس کی تشریح تو بہت ساری، بری بات اور ایسی وہ تمام چیزیں جن کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، وہ ساری باتیں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ کہیں گے ایسی نکمی باتیں تو ہر ایک بات عدالت میں سامنے لائی جائے گی. اس لیے جب میں اس زمین پر ہوں، جیسے یسوع مسیح ان لوگوں سے مخاطب، اچھا اوپر درختوں کا ذکر ہو رہا ہے، اچھے اور برے خزانے کی بات ہو رہی ہے،
اوپر اگر ہم دیکھیں 34ویں آیت میں تو لکھا ہے اے سام کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو. اس کے آگے والا حصہ دیکھیں لکھا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. جو کچھ دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. نکمی بات کا ذکر ہم کر رہے ہیں لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کسی شخص کے اندر بھرا ہوا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے. اور یہ سچ ہے جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی منہ پر آئے گا. اگر اندر اچھی چیزیں ہیں تو انسان اچھی چیزیں بولتا ہے. اگر اندر بری یا منفی چیزیں ہیں تو ہمارے اندر سے بری اور منفی چیزیں ہی نکلتی ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. اچھا نکمی باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں اور خدا کے کلام میں بہت سارے اور حوالے. اگر ہم یعقوب کے خط کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے تو ساری باڈی پر کنٹرول کر سکتا ہے. دیکھیں تیسرا باب جلدی سے لکھا ہے مقدس یعقوب نکمی بات کا ذکر ہے ہو رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ باتیں اچھی ہیں یا بری ہیں وہ منہ سے نکلتی لیکن ذخیرہ خانہ ہمارا دل ہے. جو کچھ ہمارے اندر بھرا ہے وہ یہاں پر ہے دل ہے یا برین ہے لیکن نکلتا ہے منہ میں سے زبان سے کہتے ہیں. یہاں پر تیسرا باب دیکھیں پہلی آیت سے پڑھوں گا کیا لکھا ہے. اے میرے بھائیوں تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں آخر تک زبان کی باتیں. وہ کہہ رہا ہے کامل پہلے استادوں کی بات کر لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے ہم خطا کرتے ہیں باتوں میں. لیکن کہہ رہے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. کامل شخص اچھا اور پوزیٹو شخص وہ ہے جو باتیں کرنے میں بولنے میں غلطی نہ کرے خطا نہ کرے. یعنی اگر وہ بولتا ہے تو سوچ کر بولے کہ کیا کہنے والا ہے. جو وہ کہنے والا ہے اس سے ہٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی نگاہ میں کہیں ناپسندیدگی کی بات تو نہیں ہے. کامل شخص یہاں کی وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اس لیے مجھے سنجیدگی سے یہ سوچنا ہے کہ جب میں بولتا ہوں جو بات میں کرتا ہوں جو کچھ میں کہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر کچھ منفی چیز چھپی ہوئی ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں میں اپنی زبان سے کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرے کی برائی کرنا خدا کو پسند نہیں ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر میرے دل کے خزانے میں میرے دل میں منفی چیزیں بھری ہیں. جب میں بولتا ہوں تو وہ باہر نکلتی ہیں جس سے لوگ ہٹ ہوتے ہیں جس سے برائی جو ہے وہ پھیلتی ہے جس سے فساد جو ہے وہ پھیلتا ہے جس سے نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ پھیلتی ہے. لیکن ہم پڑھ رہے ہیں واپس اسی حوالے پر میں آپ کی توجہ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. ہم پڑھ رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نکمی بات تم کہو گے اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. یعنی جب یسوع اپنا تخت لگائے گا واپس آئے گا تو ہر ایک چیز وہاں پر اپنے گرنتھیوں کے والے میں پڑھا کہ ظاہر کی جائے گی. جو کچھ میں نے کیا ہے جو کچھ میں نے کہا ہے جو کچھ میں نے سوچا ہے جو کچھ میں نے بولا ہے ہر ایک چیز خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. ہر ایک چیز جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی. اور شاید میں رات کو بھی کلام جب سنا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ ایسی باتیں جو بڑی گہری ہیں ان پر غور نہیں کرتے. ہماری سوچ جو ہے وہ وہاں تک نہیں جاتی. لیکن خدا کے کلام کے مطابق میرے عزیزو جب میں مسیح کا اچھا شاگرد ہوں جب میں اس کا اچھا پیروکار ہوں تو اس کی باتیں جو ہیں ان پر میرا عمل کتنا ہے. کیونکہ آگے ہم نے وہاں پر پڑھا ہے پیچھے
پیچھے آئے واپس اس والے پر آئے. مقدس متی کیجیے 12واں باب. آگے ہم نے پڑھا ہے یہ تو حساب دینے کی بات ہے, عدالت کی بات. آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. اس لیے ہم ہوش میں رہیں باتیں کرنے میں, بولنے میں, کیونکہ یہ ہم خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں. کوئی عام کتاب یہاں پر مطالعہ نہیں کی جا رہی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, بلکہ میں پورا ایمان رکھتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے, کہ خدا ہمیں ہمیشہ ہماری ضرورت کے مطابق کلام دیتا ہے. اگر ہم نہ سمجھے تو وہ ہماری اپنی سوچ, لیکن یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کا تعلق خدا سے, یعنی خدا کا کلام ہے. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس پر عمل کرتا ہے وہ خدا کی نگاہ میں اچھا ہے. اور یسوع مسیح نے اس کلام کے بارے میں واضح طور پر کہا. اس نے کہا اگر تم کلام پر عمل نہیں کرتے تو مجھے بے فائدہ اے خداوند کہتے. جب عمل نہیں آپ کرتے, ہم عمل نہیں کرتے, تو وہ کہتا ہے کہ تم بے فائدہ, پھر مجھے خداوند کہہ کر پکارتے ہو. اور اس کی دوسری اور آخری ورس میں پڑھ رہا ہوں, خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا کہ آدمی اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرائے جائے اور اپنی باتوں ہی کے سبب سے قصوروار ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے مجھے بولتے وقت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ میں کیا بولنے والا ہوں, کہ کہیں میری باتوں کے اندر منفی چیزیں تو نہیں ہے, کہیں کی وجہ سے انسان اور خدا دونوں ہٹ تو نہیں ہو رہے, کیا برائی میرے منہ سے تو نہیں نکل رہی. اور یسوع مسیح نے ایک اور بڑے کام کی بات کہی تھی جہاں پر کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی. تو یسوع نے کہا تھا کہ جو کچھ باہر سے اندر جاتا ہے وہ ہمیں ناپاک کرتا ہے. جو کچھ اندر سے باہر نکلتا ہے, باہر سے اندر جاتا ہے وہ نہیں, جو ہمارے اندر سے نکلتا ہے. یہاں باتوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو جو کچھ ہم بولتے ہیں, بولنے سے راست باز ٹھہرائے جائے اور بولنے سے قصوروار ٹھہرائے جائے. اور وہاں یسوع نے کہا کہ جو کچھ ہمارے اندر سے نکلتا ہے, اور وہ کیا ہے, کیا باتیں, کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اندر سے نکلتی ہیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں. ہاں, وہ گندی خواہشات ہے, وہ بری باتیں, وہ نیگیٹو خیال ہے جو ہمارے اندر سے باہر نکلتے ہیں. وہ ساری باتیں یسوع سے کہا کہ ہمیں ناپاک کرتی ہے, نہ کہ باہر سے اندر جا کر کچھ چیز ہمیں ناپاک کرتی ہے, بلکہ وہی چیزیں جو بری ہمارے اندر سے بات نکلتی ہے, جو برائی ہمارے اندر جنم دیتی ہے, جو سوچ بری ہے ہمارے اندر ہے, وہ باہر نکلتی ہے, وہ ہمیں ناپاک کرتی ہے اور وہ بہتوں کو ہٹ کرتی ہے اور وہ ہمیں قصوروار ٹھہراتی ہے. لیکن اگر ہمارے اندر اچھی چیزیں ہیں اور اچھا صرف اور صرف خدا کا کلام ہے, اس کے علاوہ شاید ہی کوئی چیز اچھی ہو سکتی ہے. اگر کلام ہمارے اندر ہے, اگر کلام ہمارے اندر سے نکلے گا, کلام جو اچھی باتیں ہیں, بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زندگی کی باتیں ہیں, اگر یہ باتیں ہمارے اندر سے نکلے گی تو جو کچھ سنے گا اس کی بھی بھلائی ہوگی. بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سچائی ہے اور سچائی ہی آپ کو آزاد کرتی ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے, کیونکہ خدا آپ جانتے ہیں خود سچا ہے, اور اس سچے خدا کا کلام جو سچائی ہے جب وہ ہمارے اندر اتر جائے گا تو سچائی ہی ہمارے اندر سے باہر نکلے گی, اور یہی باتیں, یہی سچائی جو ہے ہمیں راست باز ٹھہرائے گی. اور اس سچائی سے بہت سارے اور لوگوں کا فائدہ ہوگا. بہت سارے اور لوگ جیسے نیگیٹو نکمی باتوں سے ہرٹ ہوتے ہیں, وہ ان پوزیٹو باتوں سے فائدہ حاصل کریں گے, ان کا فائدہ ہوگا, اور ساتھ ہی ہم بھی ان باتوں کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کہتا ہوں, میں کیا سوچتا ہوں. وہاں پر پھر میں سوچ رہا میں کیا کرتا ہوں,
کیونکہ اس حوالے میں ہم نے پڑھا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہوگا، بدن کے سارے کام، خواہ وہ بھلے ہیں خواہ وہ برے ہیں، وہ سامنے لائے جائیں گے. شاید ہم وہ یاد نہیں ہوگا، ہمیں یاد نہیں ہوگا، لیکن خدا ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو یاد رکھتا ہے. اسی دیکھتے کوئی نہیں، کچھ 6 مہینے پہلے ہم نے کام کیا وہ سال ہو تو ہمیں بھول جاتا، لیکن جب کسی کو یاد کروایا جاتا ہے تو پھر وہ ہاں مجھے. لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہوں شاید ہم بھولے بیٹھے ہوں گے، لیکن جب یسوع مسیح ہمیں بلائے گا، واپس ہم چلائے جائیں گے، تو وہ ساری چیزیں آئینے کی طرح صاف ہمارے سامنے ہوں گی جو ہم نے کی ہوں. وہ اعمال، وہ کام، خواہ وہ برے ہیں خواہ بھلے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے کاموں کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا ہی ہوگا. وہ یہاں پر بھی اچھا ہے، وہاں بھی اچھا ہی ہوگا. اس لیے ہم سب بڑی سیریسنس کے ساتھ یہ سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ اکثر وہاں پر ہم نے پڑھا کہ باتوں میں خطا کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری باتوں کے اندر ہی. وہاں پر جو ہم یعقوب کا حوالہ پڑھا نا، وہاں پر لکھا ہے کہ زبان جو ہے زہر قاتل ہے. تو زہر قاتل اس وقت بنتی ہے جب نیگیٹو چیز اندر بھری ہوتی ہے، اور پھر ہمیں نہیں پتا ہم جب بول رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہٹ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم خدا کے خلاف بھی باتیں کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. بات ہماری آنکھیں جو ہے وہ بات میں کھلتی. لیکن میں پڑھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے. کس سے کنٹرول؟ بری باتوں سے، بری چیزوں سے، منفی چیزوں سے. وہ بولنے میں کنٹرول کرتا ہے. اچھا شخص وہ ہے جو اچھی باتیں کرتا ہے. جیسے وہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ برا آدمی جو ہے وہ دل کے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا، اور اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ اتنا اچھا اور انمول ہے کہ اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. اور رات کو، شاید رات کی بات ہے، جب وہاں پر عبادت کر رہے تھے، دانش کی سالگرہ تھی، ہم وہاں پر تھے، تو ایک انترا یہ گا رہے تھے، مجھے کورس تو بھول گیا. تو یہ بچے گا رہے تھے کہ مجھے توفیق بخش، میں نیگیٹو چیزوں کو نکال کر تیرے کلام کو اپنے اندر بھر لوں. ان میں سے کسی کو یاد ہوگا، پتہ نہیں کون سا انترا. ہم مٹی کے برتن کو خالی کروں اور اپنے دل میں بسالوں کلام تیرا. اور میں وہاں پر بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے، کیا یہ زبردست بات ہے کہ واقعی ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور یہ کلام ہمارے اندر بڑھ جائے. اور جب ایسا ہوگا تو جیسے کہ یہاں پر پڑھا کہ آدمی اپنی باتوں کے سبب سے راز باز چلا جائے. جب یہ ہمارے اندر ہوگا، یہاں پر اس خزانے میں اسے جمع کریں گے، تو پھر یہ کلام جو سچا ہے، جو سچائی ہے، اچھائی ہے، اچھائی کی صورت میں باہر نکلے. اور لکھا ہے جگہ پر کہ یہ کلام آپ کے لیے، آپ کی فیور میں بھی اور آپ کے خلاف بھی یہ گواہی دے. اور یہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ یہ کلام ہمارے اندر اتر جائے، تاکہ ہم یہاں پر بھی خدا کی نگاہ میں فیورٹ ہوں، پسند کرے خدا ہمیں اور انسان بھی. اور پھر اس وقت جہاں ہم نام ثانی کی بات، عدالت کی بات کر رہے ہیں، جب ہمیں حساب دینا پڑے، جب ہم حساب دیں، تو پھر ہمارے سامنے ہمارے اچھے کام ظاہر ہیں. زیادہ برائیاں بے شک ہم سے ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ہم توفیق مانگے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھی باتیں کریں. اور وہ اچھی باتیں، وہ اچھے کام ہمیں خدا کا روح جو ہے وہ اس لائق بنا سکتا ہے. جب ہم اپنا آپ اس کے سپرد کرتے ہیں. آخری بات، ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر چھایا ہوتا ہے، اگر کسی چیز کا اثر ہم پر ہوتا ہے تو وہ ہم پر چھایا ہوا اور ہم اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور میکسیمم ہم ویسا ہی کرتے ہیں جیسا وہ چاہتا. اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں لیتے ہیں، خدا کا روح اگر ہم پر کنٹرول کرے، تو پھر ہم اس لائق بن سکتے ہیں کہ اس کا کلام ہمارے اندر اترے. ہماری زندگی جو ہے زمین پر ہم اچھی باتیں کہنے کے لائق بن سکتے ہیں، زمین پر ہم اچھے کام، زیادہ سے زیادہ چیزیں کرنے کے لائق بن سکتے ہیں. اور پھر اس دن یسوع مسیح خود جب ہمارے کام پر ظاہر کرے گا تو وہ ہمیں شاباش دے گا. آمین. جیسے متی کی انجیل میں لکھا ہے 25 باب، وہ حوالہ بڑا بہت کام کا ہے. 25واں باب پڑھے ہیں.
کہ میں تمہارے پاس آیا تھا, میں بھوکا تھا, پیاسا تھا, تم نے مجھے کھانا دیا, وغیرہ وغیرہ. اس دن جو دائیں ہاتھ میں ہوگی, یسوع نے وہاں پر کہا کہ وہ ان سے کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, اس بادشاہی میں, اس ضیافت میں شریک ہو جاؤ جو شروع سے تمہارے لیے تیار کی. جب ہم ایسا کریں گے, اس کے سپردہ پراپت کریں گے, اس کی باتیں ہمارے اندر ہوں گی, تو پھر اس دن کو ہمیں بھی, ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے, اور وہ ہمیں شاباش دے کر کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, اس ضیافت میں شریک ہو جاؤ جو شروع سے تمہارے لیے تیار کی گئی. آمین. آئیے ہم آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. اس کلام کے مطابق آپ 1 منٹ پریئر کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم کلام کے لیے دعا کریں گے. پریز گاڈ. اور میں بھی اور آپ بھی ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق کلام دیتا ہے. ہم ان باتوں کو لائٹ نہ لیں, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم محض زمین پر ہنس کھیل کر وقت کو پاس نہ کریں. Don't waste our time. We shouldn't do that. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم زمین پر ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم بے مقصد اس زمین پر نہیں بیٹھے گئے, بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں. اس لیے آج خدا کے کلام پر جو ہم نے سنا ہے کہ جو نکمی بات انسان کے منہ سے نکلے گی خدا عدالت میں لائے گا. اور حوالوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہر ایک چیز, خواہ وہ بری ہے اچھی ہے, لوگوں نے کی ہوگی, خدا لائے. ہم اس وقت کو بھول نہ جایا کریں, کیونکہ وہ وقت ضرور آئے گا, کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے, اور خدا کے کلام کے مطابق اس وقت کا آنا طے ہے. مہربان زندہ آسمانی باپ, خدا یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تجھے عزت دیتے ہیں سارے گزرے وقت کے لیے, خصوصاً اب تیرے پاک کلام کے لیے. خداوند تو نے آج پھر ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں کلام دیا ہے. خداوند خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ فضل بخش دے کہ تیرا پاک کلام, اس کا بیج ہمارے دل میں محفوظ ہو جائے, اور خداوند اس پر عمل کریں, اور ہمیں توفیق بخش دے کہ تیرا کلام جو انمول ہے ہمارے دلوں کے خزانوں میں ہم اسے پاتے رہے, تاکہ جب ہم بولیں تو کسی نکمی بات کی گنجائش نہ رہے. خداوند ہماری سوچوں کے اندر تیرا کلام اترے, ہاں ہماری باڈی, ہماری ہڈیوں کے اندر یہ خوراک اتر جائے, ہمارے اندر رچ جائے, پس جائے, تاکہ خداوند کسی چھچوری, نکمی اور فضول اور لغو بات کی کوئی گنجائش نہ نکلے, بلکہ ہمارے منہ سے کلام نکلے, ہمارے منہ سے اچھائی نکلے, ہمارے منہ سے اچھی باتیں نکلے, تاکہ تیرا نام عزت پائے, دوسروں کا فائدہ ہو, اور روز عدالت کے دن خداوند خدا تجھ سے ہم شاباش اور اس آفت میں شریک ہو سکے جو تو نے ہمارے لیے تیار کی. اگلے وقت کو بھی لے اور ہماری مدد کرنا, ہماری رہنمائی کرنا. تیرا شکر ہو, تیری تعریف. یسوع